بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا بات کرنے والے جانور کے نکلنے کا وقت قریب آ گیا ہے؟ دوستو، قرآن اور حدیث میں قیامت کی بہت سی نشانیاں بتائی گئی ہیں، جن میں سے کچھ تو پوری ہو چکی ہیں اور کچھ قیامت کے قریب جا کر پوری ہوں گی۔ انہی نشانیوں میں سے ایک ہے دابۃ الارض، یعنی زمین کا جانور۔ قرآن کریم کی سورہ نمل میں اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ جب ان کے اوپر عذاب کا وعدہ ثابت ہو جائے گا، ہم زمین سے ان لوگوں کے لیے جو ہماری آیتوں پر یقین نہیں کرتے تھے ایک جانور نکالیں گے جو ان سے باتیں کرتا ہوگا۔ دوستو، جس جانور کا یہاں پر ذکر ہے یہ لوگوں کے بالکل بگڑ جانے اور دین حق کو چھوڑ بیٹھنے کے وقت آخری زمانے میں ظاہر ہوگا، اور حدیثوں اور قرآنی آیات کو اگر سامنے رکھا جائے تو یہ قیامت سے پہلے کی آخر ترین نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اس قرآنی ٹرم دعوت العرض کا ذکر حدیث شریف میں جساسہ نام سے آیا ہے۔ اس کے قد و قامت اور مقام خروج کے متعلق احادیث میں بہت زیادہ تفصیلات موجود ہیں۔ دعوت العرض کیا ہے، کہاں ہے اور کب نکلے گا، اور کچھ لوگوں کے مطابق اس آیت اور اس حدیث کا اصل مفہوم کیا ہے، کیا واقعی دعوت الارض کا ظہور ہو چکا ہے، ان تمام باتوں کا ذکر ہم آج کی اس ویڈیو میں کریں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 6 چیزوں کے پیش آنے سے پہلے ہی نیک عمل کر لو۔ سورج کے مغرب کی طرف سے نکلنے سے پہلے، دھوئیں سے پہلے، دجال کے ظاہر ہونے سے پہلے، اس جانور کے ظاہر ہونے سے پہلے، اور تم میں سے کسی کے خاص اور عام معاملے سے پہلے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ قیامت کی سب سے پہلی جو نشانیاں ظاہر ہوں گی ان میں سے ایک تو سورج کا مغرب کی طرف سے نکلنا ہے، اور دوسرا دن کے وقت لوگوں پر اس جانور کا مسلط ہونا ہے۔ ان میں سے جو بھی نشانی پہلے ظاہر ہو، دوسری اس کے بعد بہت جلد سامنے آ جائے گی۔ اسی سلسلے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے قریب جو کافر و مومن کی شناخت کرنے والا جانور ہے، اس کے بارے میں کہ جب یہ جانور ظاہر ہوگا تو اس کے پاس سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی اور موسیٰ علیہ السلام کی عصا یعنی ان کی لاٹھی ہوگی۔ وہ اس عصا سے مومنوں کے چہروں کو روشن اور پرنور بنا دے گا، اور اس انگوٹھی سے کافروں کی ناک پر مہر لگا دے گا، یہاں تک کہ اس سے مومن اور کافروں کی ایسی صاف شناخت ہو جائے گی کہ جب مومن کہیں جمع ہوں گے تو وہ ایک شخص کو اے مومن کہہ کر پکاریں گے اور ایک کو اے کافر کہہ کر آواز دیں گے۔ اس حدیث کو امام ترمذی نے بیان کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ حدیث درجہ حسن پر ہے۔ یہ جانور کن کن زمانوں میں نکلے گا، علامہ باغوی نے سالبی سے روایت کیا ہے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ جانور 3 مرتبہ عالم میں نکلے گا۔ ایک مرتبہ یمن کے کنارے سے ظاہر ہوگا، اس وقت اس کی شہرت جنگلوں میں ہوگی، بستی یعنی مکے تک نہیں پہنچے گی۔ ایک لمبا زمانہ گزر جانے کے بعد پھر یہ دوسری بار مکے کے قریب سے ظاہر ہوگا، اس وقت اس کی شہرت جنگلوں میں بھی ہوگی اور بستی یعنی کہ مکے میں بھی پھیل جائے گی۔ پھر ایک دن جب لوگ اس مسجد میں ہوں گے جس کا اعزاز و اکرام اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ ہے، یعنی کہ مسجد حرام میں، ایک دم اچانک سے یہ جانور مسجد کے کونے سے نکلے گا اور ان کے قریب آ جائے گا۔ اس کے متعلق عمر کہتے ہیں کہ حجر اسود اور باب بنی مخزوم کی دائیں طرف باہری گوشے کے درمیان سے نکلے گا۔ اس کو دیکھ کر لوگ ڈر کی وجہ سے اس سے بچنے لگیں گے۔ یہ جانور لوگوں کے سامنے اس حالت میں ظاہر ہوگا کہ اپنے سر سے مٹی جھاڑ رہا ہوگا۔ پھر یہ لوگوں کے پاس سے گزرے گا
اور ان کے چہروں کو چمکا دے گا، جس سے وہ اس طرح روشن ہو جائیں گے جیسے دمکنے والے ستارے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد یہ واپس زمین میں چلا جائے گا، نہ تو اس کا پیچھا کرنے والا اس کو پا سکے گا اور نہ اس سے بچ کر بھاگنے والا اس سے بچ سکے گا، یہاں تک کہ ایک شخص کھڑا ہو کر نماز کے ذریعے سے پناہ اور بچاؤ کی کوشش کرے گا، مگر وہ پیچھے سے اس کے پاس آئے گا اور اس سے کہے گا، اے فلاں، تو اب نماز پڑھنے کھڑا ہوا ہے۔ اس جانور کے کام کے متعلق یہ بھی آتا ہے کہ اس کے بعد وہ آگے سے اس کے سامنے آئے گا اور چہرے پر نشان بنا دے گا۔ ان نشانوں کی وجہ سے کافر اور مومن میں ایسی شناخت ہو جائے گی کہ وہ لوگ جو ایک دوسرے کے پڑوس میں رہتے ہوں گے یا سفر میں ایک دوسرے کے ہمدم ہوں گے یا تجارت اور مال و دولت میں ایک دوسرے کے شریک ہوں گے، ان میں بھی مومن اور کافر کو الگ پہچانا جا سکے گا۔ چنانچہ ان کے درمیان ایسی صاف شناخت ہوگی کہ مومن کو مومن کہہ کر پکارا جائے گا اور کافر کو اے کافر کہہ کر آواز دی جائے گی۔ اس کے نکلنے کی جگہ کے متعلق علامہ سالوی کی سند سے حذیفہ ابن یمان کی روایت ہے کہ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس جانور کا تذکرہ فرما رہے تھے۔ میں نے آپ سے دریافت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جانور کہاں سے نکلے گا؟ آپ نے فرمایا، اس مسجد میں سے جو اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ معزز اور محترم ہے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ زمین پر اتارے جانے کے بعد کعبے کا طواف کر رہے ہوں گے اور ان کے ساتھ مسلمان ہوں گے، جب اچانک زمین ہلنے لگے گی اور صفا پہاڑی اس جگہ سے پھٹ جائے گی جہاں حج کے دوران سعی کی جاتی ہے، اسی وقت صفا پہاڑی میں سے وہ جانور نکلے گا۔ سب سے پہلے اس کا چمکدار سر نکلے گا جو بالوں اور داڑھی سے ڈھکا ہوا ہوگا۔ اس کی رفتار اس قدر تیز ہوگی کہ نہ تو تلاش کرنے والا اسے پا سکے گا اور نہ بھاگنے والا اس کو شکست دے سکے گا۔ وہ لوگوں کو کافر اور مومن کے نام سے پکارے گا۔ جہاں تک مومن کا تعلق ہے تو اس کے چہرے کو ایسا منور اور روشن کر دے گا جیسے چمکنے والا ستارہ ہوتا ہے، اور جہاں تک کافر کا تعلق ہے تو اس کی دونوں آنکھوں کے بیچ میں سیاہ نشان بنا دے گا اور اس کی پیشانی پر کافر لکھ دے گا۔ دعوت العرض کے ظاہر ہونے کے وقت کے متعلق حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ وہ جانور حج کی رات میں نکلے گا جبکہ لوگ مینا کی طرف جا رہے ہوں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ یا 3 مرتبہ یہ فرمایا کہ عجیات کی گھاٹی بہت بری گھاٹی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ ایسا کیوں ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس گھاٹی میں سے وہ جانور نکلے گا، وہ 3 مرتبہ اتنی زور سے چیخے گا کہ اس کی آواز مشرق سے مغرب تک سنی جائے گی۔ اسی طرح جانور کے حلیے کے بارے میں بھی آتا ہے کہ حضرت ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے اس جانور کی شکل و صورت بتلاتے ہوئے کہا کہ اس کا سر بیل کے جیسا ہوگا، اس کے کان ہاتھی کے کان جیسے ہوں گے، اس کی سینگ 12 سنگا کے جیسی ہوگی، سینہ شیر کے سینے جیسا ہوگا، اس کا رنگ یعنی اس کی کھال چیتے کی کھال جیسی ہوگی، اس کا پہلو یعنی اس کی کمر بلی کی کمر کے جیسی ہوگی، اس کی دم بچھو کے جیسی ہوگی، اس کی ٹانگیں اونٹ کے جیسی ہوگی، اور اس کی بدن کی ہر جوڑ سے دوسرے جوڑ تک 12 گز کا فاصلہ ہوگا، اس کا سر بادلوں کو چھو رہا ہوگا جبکہ اس کی ٹانگیں زمین پر ہوں گی۔ حضرت علی سے روایت ہے کہ اس کی دم نہیں ہوگی بلکہ اس کے داڑھی ہوگی۔ بعض کہتے ہیں کہ اس کا چہرہ تو انسان کے جیسا ہوگا لیکن تمام بدن پرند کے جیسا ہوگا۔ اسی روایت کی طرف علامہ حلبی نے اشارہ کیا ہے کہ کعبے کی حفاظت کے لیے ایک سانپ اللہ تعالی نے معین کیا تھا۔
کعبے کے خزانے کا سانپ ہی بعض علماء کے کہنے کے مطابق وہ جانور ہوگا جو قیامت کے قریب آ کر لوگوں سے کلام کرے گا۔ یہ جانور بہت فصیح اور شائستہ انداز میں لوگوں سے بات کرے گا۔ ایک قول کے مطابق یہ کہے گا کہ یہ مومن ہے اور یہ کافر ہے۔ ایک قول کے مطابق یہ کہے گا کہ جس کو اللہ نے فرمایا ہے کہ لوگ ہماری نشانیوں پر یقین نہیں کرتے تھے۔ ایک قول میں ہے کہ یہ جانور مومن سے تو کلام کرے گا اور کافر کو زخمی کرے گا۔ اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ایمان پر زندہ رکھے اور قرب قیامت ہمیں کامل ایمان والا بنائے۔ آمین۔